جی دکھ دوہلا سروے چاڑ جو سنو مرا نر ہری یا علی پوری کرو موری آش اپرم پار دھنی یا علی۔ مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہ دیندارو۔ انسان کو جب دکھ آتا ہے اور زندگی انسان کی دکھوں سے بھری ہوئی ہے تو دکھ میں وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اگر خدا کو نہیں مانتا تو وہ دکھوں کے اندر لپٹایا رہتا ہے اور اپنے دل کے اندر گھبراتا رہتا ہے۔ جو ایماندار ہے وہ دکھوں سے لڑتا ہے، سامنا کرتا ہے۔ جب ہی تھک جاتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ خدا کی یہی مرضی ہے دل کو آرام دے لیتا ہے، خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہمیشہ محنت کرو، زندگی کے اندر اسٹرگل کرو۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں دیا جاتا کچھ بھی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ محنت کرے، لڑے۔ صحیح کرنا کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا۔ ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ریکریشن کلب میں آئے، فرمان کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ فرمایا کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ اس قسم کے دو واقعہ بنے ہیں، میں آپ کو دونوں چیزیں سنا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کاغذ قلم آیا، امام نے لکھا اسٹرگل is the meaning of life. Defeat or victory is in the hand of God, but struggle is man's duty and should be his joy. محنت کرنا انسان کا فرض ہے۔ ہار جیت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ محنت کرے اور اس کے اندر اطمینان پائے، خوشی پائے۔ ایک دوسرے موقع کے اوپر ایسا ہی امام نے کاغذ قلم منگائی اور ہاتھ سے لکھا ورک نو ورڈ، کام کرو باتیں مت کرو۔ دونوں کا مطلب تقریباً یکساں ہے۔ انسان کو زندگی کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو خدا نے، جس کو ہم اردو یا عربی کے اندر جہاد کہتے ہیں، جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا۔ یہ لفظ نکلا ہے جوہد سے، جیم ہے دال۔ جوہد کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا۔ ملا نے جہاد کا جو مطلب لے رکھا ہے کہ بھئی تلوار اٹھا کے لڑو،
اور بعض فرقوں نے جہاد کو اپنے مذہب کا پرنسپل بنایا ہے. اللہ کا یہ مطلب نہیں. البتہ رسول پاک کے زمانے کے اندر مشرکین سے لڑائی ہوئی اور رسول نے فرمایا بھی ہے کہ اپنی حفاظت میں لڑنا خدا کی عبادت ہے. یہ بھی فرمان ہے کہ جو آدمی اپنی اور بال بچوں کی حفاظت کے اندر مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے خدا کی راہ میں. 1954 میں کینیا کے اندر ماؤ ماؤ کی ایک تحریک شروع ہوئی برٹش کے خلاف، اور ان کا سردار جو تھا وہ کینیاٹا تھا جو بعد میں پریزیڈنٹ بنا. 56 یا 55 کے اندر ممباسا سے اوپر کچھ میل پہ جنگل میں ایک اسماعیلی کو ان ماؤ ماؤ نے مار ڈالا. اس کی دکان تھی وہاں اور اس کے بیوی بچے ممباسا رہتے تھے. امام کے حضور میں فیملی والوں نے جب یہ عریضہ بھیجا، امام نے تعلیقہ بھیجا پبلک میں جو ہر جماعت میں سارے افریقہ میں پڑھا گیا. امام نے فرمایا کہ وہ فلاں آدمی شہید ہوا، وہ اپنی مال ملکت کی حفاظت کے اندر، رزق ڈھونڈنے کے اندر جو مارا گیا ہے تو وہ شہید ہوا. اس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. تو خدا تعالیٰ کے اس نبی نے ہمیں فرمایا جو شخص جد و جہد کرتا ہے، اپنی حفاظت کے اندر لڑتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو وہ خدا کے راستے کے اندر شہادت پاتا ہے. محنت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن وہ محنت اچھی ہونی چاہیے. وہ محنت ہمارے فرائض میں ہونی چاہیے. ہماری جو طاقت ہے، ہماری انرجی ہے، وہ اللہ کے راہ میں جانی چاہیے. اللہ کے راستے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. دنیا کی حفاظت بھی اللہ کا راستہ ہے، اپنے مال ملکت کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے کیونکہ اس نے ہمیں حکم کیا ہے. تو جہاد کا مطلب ہے بدی سے لڑنا، دشمن سے لڑنا، اللہ کے راستے کے اندر محنت کرنا. یہ سب چیزیں جہاد میں آتی ہیں. انسان کے زندگی میں جو دکھ آتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو اس کے خود کے اعمال کی وجہ سے، اور دوسرے ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ خدا اس کے اوپر امتحان لینے کے لیے ڈالتا ہے. اگر اس کے اعمال کی وجہ سے جو دکھ ہے تو اس کے اندر جو اسے دکھ ملتا ہے اس کے لیے وہ خدا کے حضور میں استغفار کرے، گناہوں کی معافی چاہے، خدا تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. دو دکھوں کا معلوم کیسا پڑے کہ میرے اوپر یہ امتحان ہے یا میرے گناہ ہے؟ جو گناہوں کی وجہ سے دکھ آتا ہے اس میں دل کے اندر جلاپا ہوتا ہے، دل جلتا ہے اور دکھی ہوتا ہے، یہ سزا ہے. مگر خدا جب دکھ بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے تو دل کے اندر کسی قسم کا جلاپا، بے چینی نہیں ہوتی، اور وہ جانتا ہے کہ یہ دکھ میرے مولا نے بھیجا، خوشی سے اٹھاتا ہے. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے پونا کے اندر قدم مبارک کیا. دینداروں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کی لائبریری میں یہاں امام سلطان محمد شاہ کی کلام امام مبین ہو تو آپ اس کو پڑھا کرو. اس کی 2 والیوم ہیں، کلام امام مبین 1885 سے لے کے تو 1957 تو نہیں لیکن 52 تک اس میں فرمان ہے. یہ 2 والیومز ہیں.
اسماعیلی مذہب کا انسائکلوپیڈیا ہے. مذہب کے تمام پرنسپل، مذہب کی سب باتیں آپ کو اس میں سے ملیں گی. اور خاص طور پہ جن کو واعظ کرنی ہے یا وہ ٹیچر کے جو بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کتاب بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر یہ ذکر ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پونا کے اندر مولا آئے، جب گاڑی سے اترے تو جماعت خانہ لیفٹ سائڈ پہ تھا، رائٹ سائڈ کے اوپر جہاں امام کے بنگلے تھے وہاں ماتا سلامت چھٹیوں میں آ کے بمبئی سے رہا کرتی تھی. دور ایک درخت کے نیچے ایک خالو اسماعیلی وہ کھڑا تھا. سر سے پاؤں تک اسے کوڑ کی بیماری تھی، انگلش میں لیپرسی کہتے ہیں. کوڑ دو قسم کا ہے، ایک سوکھا ہے ایک گیلا ہے. اس کو گیلا کوڑ تھا. اس میں یہ ہے کہ انگلیاں آہستہ آہستہ گل جاتی ہیں، برف کیسے گل جاتی ہے پڑی پڑی، ایسا پاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں گلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سارا غائب ہو جاتا ہے اور ایک خاص درجے کے اوپر آ کے آدمی مر جاتا ہے. آج کی سائنس نے اس کی دوا ڈھونڈی ہے اور بہت سے کیسز ابھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن 60 برس پہلے 65 برس پہلے یہ بیماری کا علاج نہیں ہوتا تھا اور انسان کو مار ڈالتی تھی. اس میں بدن دکھتا بھی بہت ہے. اور یہ جو بیماری ہے وہ کہتے ہیں چھوت والی بیماری، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے. دور کھڑا تھا، مولا کو دیکھ کے بہت ہنسا، خوشی ہو گیا. گاڑی سے اتر کے سامنے اس کی طرف نظر لگائی. جب مولا کے ساتھ آنکھیں ملی جھک کے سلام کیا. سب لکڑی ہاتھ میں تھی. چلتے چلتے اس کے تھوڑی دور نزدیک تک گئے. بہت خوش تھا. مولا اس کو فارسی میں پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ چطور ہستی؟ بلے سرکار خیلی خوب ہستو. میرے مولا میں بہت اچھا ہوں. ماں باپ پوچھتے ہیں تجھے کوئی دکھ ہے؟ کہتے نہیں سرکار کوئی دکھ نہیں. بدن دکھ رہا ہے، بدن گل رہا ہے، کوڑ کی بیماری ہے. معلوم ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد گزر جاؤں گا. نہیں کہا مولا کو کہ میں دکھی ہوں. صاحب نے پوچھا بھی تجھے کوئی دکھ ہے؟ کہتے نہیں صاحب. 1963 میں حضرت امام نے مجھے لندن سے ایران بھیجا. میں ایران ہو کے آیا تھا. لندن جانے سے پہلے ایران سے مسافری کر کے لبنان، یورپ وغیرہ گھوم کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی. کسی کام سے مجھے ایران واپس بھیجا گیا. 2 مہینے رہا. سارے ایران کی ٹرپ لگائی. بعض جگہوں کے مکھی کمڑیا دوسرے گاؤں تک مجھے چھوڑنے آتے تھے. جب میں ایران کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گیا، جماعتوں کا ایمان دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے مجھے اپنی ہستی کے اوپر شرم آتی تھی. ایسے وہ مومن اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے سامنے میں خاک کی ایک مٹھی بھی نہ تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی. ان کی ملاقات اور ان کا دیدار کر کے دل خوش ہوا، مگر ان کی غربت دیکھ کے دل جلا. کیسی غربت کے بعد چھوڑ دو، گھر تو چھوڑ دو، لیکن جماعت خانے کے اندر بھی کوئی فرش نہیں. ایک جماعت خانے کی بات نہیں کرتا، گاؤں کے گاؤں میں جماعت خانوں میں چٹائیاں نہیں تھی، صرف مٹی ہے. مکھی کامڑیا کے لیے
وہ لوگ ایک چھوٹا سا قالین غالیچہ بچھا دیتے تھے، باقی ساری جماعت زمین پہ بیٹھتی تھی، جماعت کرنے میں کوئی بتی نہیں، ایسی غریبی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، کہیں 1000، کہیں 1500، کہیں 500، ایسے گاؤں کے گاؤں اسماعیلی ہیں، کوئی بھی غیر اسماعیلی نہیں۔ برف پڑتی ہے تو ان کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی، وہ لوگ برف کو گرم کر کے وہ پانی پیتے، لیکن جب ہی اسپرنگ شروع ہوتا ہے تو برف گل جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے حوض یا تالاب، اس میں پانی آتا ہے۔ ان تالابوں کے اندر جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پانی پیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں۔ سردی کے زمانے کے اندر وہ جانوروں کو بھی اندر اسی کمرے میں سلاتے ہیں، ایک طرف جانور ہوتے ہیں، ایک طرف سارا کنبہ سوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو گلے کے اندر تھائیرائڈ کی وجہ سے ایسا سوج جاتا ہے، فٹ بال کی طرح گوئچر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں، اندھے ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کے رونا آتا تھا۔ میں نے جب ان کو پوچھا کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے، تمہاری کوئی تکلیف، کوئی شکایت؟ کسی نے نہیں کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے مولا کو کہنا، کسی نے۔ سارے ایران کے اندر 12 لاکھ اسماعیلی ہیں، سب کی ملاقات تو نہ کر سکا، لیکن جہاں جہاں گیا بہت سے گاؤں دیکھے میں پوچھتا رہا تمہیں کوئی امام کے پاس عرض کرنی؟ کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے یہ دکھ مولا کو کہنا، ایک شخص بھی نہیں، ایکسپشنل بھی نہیں۔ پھر تو مجھے جو رپورٹ دینی تھی میں نے دی۔ اس کے بعد مولا نے، ہمارے ایک کیپٹن شیر علی تھے، پاکستان کے اندر پنجاب کے انجینئر تھے، بزرگ تھے، ان کو مولا نے وہاں بھیجا۔ جماعت خانوں کے اندر پیٹرومیکس کی بتیاں، پانی پینے کے لیے مٹکے، فرش کے لیے چٹائیاں، ایسا بہت کچھ انتظام کیا مولا نے۔ لیکن میں نے آپ کو بات اس لیے سنائی کہ دکھ بہت ہے، دل کو نہیں لگ رہا۔ پوچھو کہ دکھی ہو تو کہتے نہیں۔ ہم کو تھوڑا سا دکھ آتا ہے، موٹر میں پھرتے ہیں، بنگلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش آرام ہے، مگر دنیا کے اندر تھوڑا سا دکھ آتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہماری روحانی طاقت کمزور ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آج یہ پاٹ بول کے جو وائز شروع کی، تو اس لیے کہ دکھ تو ہے دنیا میں، 99% دکھ ہے، 1% سکھ ہے۔ مگر جب دکھ ہوئے واہ ویلا شور مچاؤ نہیں، اس کو برداشت کرو۔ برداشت کرنے سے دکھ گھٹ جاتا ہے، لیکن عبادت کرو، زیادہ کرو، تسبیح نکالو، دعا مانگو، خیرات کرو، بھلائی کے کام کرو، کسی کی دعا لو۔ دوسروں کی دعا لینے سے بہت سے دکھ دور ہوتے ہیں۔ رسول پاک کا ایک فرمان ہے کہ خیرات کرنے سے، صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خدا ہمیں سزا دیتا ہے تو یہ اس کا غصہ ہے۔ صدقہ دو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی دعائیں لو، جماعت کی خدمت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مگر پھر بھی دکھ آئے، تسبیح نکالو، عبادت کرو، مولا کے حضور میں عرض کرو۔ بعض آدمی کوئی چیز کی نظر یا منت مانتے ہیں کہ اے مولا کبھی میں یہ تکلیف میں آ جاؤں، یہ میری دور کر دے،
میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، منت ماننا، نظر ماننا ہمارے مذہب یا اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ کہا گیا ہے ان منتوں کے اندر خصوصاً ہم اسماعیلیوں میں بہت سے طریقے ہیں. ہمارے اندر یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم تسبیح نکالتے، کچھ اور بڑی تکلیف ہے تو جماعت خانے کے اندر کبھی 5 پیسے ہیں، 2 پیسے ہیں، 1.25 روپیہ ہے، 1.25 شلنگ ہے، 10-20 سینٹ ہے آپ کے، $1.25 ہے، کچھ بھی آپ کو جو ٹھیک لگے، وہ کہ قیمت باندھی ہوئی نہیں، مگر آپ کو جس طرح ٹھیک لگے 10-20 سینٹ کی منت مانو. تسبیح جب کھڑے ہو کے جماعت نکالتی ہے، اس تسبیح کے 2 مقصد ہیں. ایک تو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ جماعت میں کسی کی بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ منت کرتا ہے. میں 10 سینٹ مشکل آسان کے دیتا ہوں، مشکل آسان کے 10 سینٹ دیے جاتے ہیں. ہم اسماعیلیوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی سفر کے اوپر جاتا ہے تو وہ چند پیسے، 1.25 روپیہ، 1.25 شلنگ، کچھ بھی وہ راوے کے ڈالتا ہے. وہ راوا کیا ہے؟ شاہ پیر کی منت ہے، نظر ہے. یا مولا میں مسافری پہ جاتا ہوں، میرا سفر سلامت رہے، خیر و خوبی سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں. یہ وہ راوا ہے. رسول اکرم جب بھی کہیں مدینہ چھوڑ کے باہر جاتے تھے تو حضور اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور مسجد سے پھر نکل کے سفر پہ جائے. اور جب یہ باہر سے کبھی آئے، مدینہ واپس آئے تو گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں آتے تھے. مسجد میں آ کے سلام بھر کے پھر اپنے گھر جاتے تھے. یہ وہ راوا تھا. ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مسافری پہ جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کے جماعت خانے جاتے ہیں، سلام بھر کے پھر سفر پہ جاتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کی ایک ریت ہے. تو اسی طرح سے یہ منت ہے. کبھی اور بڑی تکلیف آ گئی تو ہمارے ہاں ستاڑا ہے. جماعت کو عرض کرتے ہیں میں بہت بڑی آفت میں آ گیا، بہت تکلیف میں آ گیا. مکھی کامڑیا کو عرض کرتے ہیں کہ جماعت کی معرفت، مولا کو عرض کرو جماعت میرے لیے دعا کرے. ساری جماعت کھڑے ہو کے 7 دن تک اس بھائی کی یا بہن کی بلا دور کرنے کے لیے عاجزی کرتے، اور بلا دور ہوتی. بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ ایک ستاڑا جاری ہے، 2-3 دن کے بعد کوئی اور آدمی کسی بلا میں پھنس گیا اور مفتی صاحب کو عرض کرتا ہے تو ستاڑا ایک اگر جاری ہے تو دوسرا ستاڑا بیچ میں شامل نہیں ہو سکتا. ایٹ اے ٹائم ایک ہی ستاڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا اچھا ایک ستاڑا بخشوا لو. تو ایک ہی دن کے اندر، یعنی جس دن وہ آوے اس کے لیے ستاڑا بخشوایا جاتا ہے. مکھی صاحب کا مڑے صاحب اس کے لیے طے کرتے ہیں کہ کچھ بھی نظر دے، ستاڑے کی تسبیح نکلتی ہے، اس کو کہتی ہے ستاڑا بخشوایا گیا. وہ 7 دن نہیں، ایک ہی دن تسبیح نکلتی ہے. بعض آدمی اور بھی اسی قسم کی منت مانتے ہیں. تو یہ جو 7ویں کا روزہ ہے یہ بھی ایک منت ہے، انفرادی ذاتی منت ہے. یہ نئی چیز نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے تھی. حضرت فاطمہ الزہرا بطول روزہ رکھتی تھی. یہ کوئی عورت کا نام نہیں ہے. سچے ماہ کہتے ہیں مہینہ. 7ویں تاریخ اسلامی مہینے کی، قمری مہینے کی 7ویں تاریخ کو، 7 ماہ مہینے کی 7ویں تاریخ. روزہ اگر صبح جماعت خانے آئے ہو تو صبح نیاز پیو، سکریت کھاؤ، روزہ جاری.
یہ روزہ سوا پہر کا ہے، تقریباً 3.25 گھنٹے کا، سورج نکلنے سے 3.25 گھنٹے تک اس کی مدت ہے۔ کبھی سارے دن کے روزے کی نیت کرنی ہے تو آپ کی خوشی، لیکن سوا پہر قریباً 3.25 گھنٹے یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہوا ایسا، حضرت ہانی رسول اللہ کی بہن ہوتی تھی، رسول خدا کے والد صاحب جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، حضرت ہانی جو تھی وہ حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی۔ تو ہانی بہن تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کی پھوپھی ہوئی۔ حضرت فاطمہ ایک دن پھوپھی کے گھر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم تشریف لائے۔ آپ کبھی حدیث کی کتابیں پڑھو، خاص طور پہ مشکات، المشکات المصابی، اس میں 7,500 حدیثیں ہیں۔ تمام حدیثوں کو جو سہا ستہ ہے، ستہ کہتے ہیں 6 کو، جو 6 صحیح احادیث کی کتابیں ہیں ان کا نچوڑ نکال کے مشکات بنائی گئی۔ پھر بھی مشکات کے اندر بہت سا ایسا مواد بھی ہے کہ جو درست نہیں، مگر آپ کو مشکات میں سے بہت سی چیزیں ملیں گی۔ رسول اکرم ایک پہر جب دن چڑھ جاتا تھا، یعنی تقریباً 3 گھنٹے ہو جاتے تھے سورج نکلنے کے بعد، تو رسول اکرم اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز۔ وہ فرائض میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہے 9:30 10 بجے کے تقریباً کہ جب لوگ ستیمہ کا روزہ کھولتے ہیں، تو رسول اکرم اس وقت مسجد میں سے دعا مانگ کے ہانی کے گھر گئے۔ جب ہانی نے دیکھا بہت خوش ہوئی، یا رسول اللہ آؤ، بٹھایا۔ کھجور کا کچھ کھانا بنایا تھا، لا کے نبی کے سامنے رکھا۔ پھوپھی اور بھتیجی دونوں سامنے بیٹھی، نبی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہانی کہتے یا نبی کھائیے، فرمایا تم آؤ میرے ساتھ کھاؤ، کہ نہیں یا نبی ہم نے آج روزہ رکھا ہے۔ کاہے کا روزہ؟ کہ ہم نے منت کا روزہ رکھا ہے، اس کو نفل بھی کہتے ہیں۔ مہینے کی 7ویں تاریخ کو عورتیں روزہ رکھتی تھی، اور ان کی منت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں سلامتی رہے، سکون رہے، صلح اتفاق رہے، جھگڑا فساد نہ ہو، اور عموماً یہ باتیں بن جاتی تھی۔ ایسا بھی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ بہت چھوٹی تھی، ماں تو چھوٹی عمر میں گزر گئی تھی، تو شادی کے بعد رسول اکرم نے بی بی فاطمہ کو وہ باتیں نہ سکھائیں جو ایک ماں سکھا سکتی ہے۔ باپ سے تھوڑا وقت بی بی فاطمہ مولا علی کی شناخت نہ کر سکی۔ یہ واقعہ ہم کو ہمارے مذہب کی کتابوں سے بھی ملتا ہے، یعنی فتوانی میں ہے، اور یہ واقعہ کتابوں میں بھی ہے، حدیث میں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو کے گھر آ گئی۔ گھر پہ آئی تو رسول اکرم نے واپس گھر بھیج دیا۔
ایک دن پھر ایسا ہوا، مولا کے گھر میں تو ایسا تھا نا، نوکر چاکر کوئی تھا نہیں، کام کرنا پڑتا تھا، تو بی بی فاطمہ کو ذرا برا بھی لگتا تھا۔ ایک دن ابا کے پاس لونڈی مانگنے آئی کہ یا ابا جان، فلانی لڑائی کے اندر بہت سے لونڈی غلام آئے ہیں، تو حضور نے منع کیا، لونڈی نہیں دی، نوکرانی نہیں دی۔ شادی کے بعد کچھ 1 مہینے کی بات ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن بی بی فاطمہ گھر آئی اور رسول گھر پہ نہیں تھے۔ جب حضور باہر سے آئے تو دیکھا بی بی فاطمہ بیٹھی ہے، بیٹا کیا حال ہے؟ تو رونے لگی۔ نبی نے ہاتھ پکڑا، ساتھ لے گئے علی کے گھر پہ۔ مولا علی گھر پہ نہیں تھے، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو سرکار علی آئے، تھوڑی کھجورے لے کے آئے تھے، رکھی سامنے۔ بی بی فاطمہ نے کچھ پلیٹیں وغیرہ رکھی، کھانا پینا بنایا کچھ، علی نبی نے، دونوں نے کھایا۔ اور اس وقت ایک چھوٹا سا مذاق بھی کیا حضرت رسول اللہ نے۔ کھجورے ویسے کافی تھی تو حضرت رسول اللہ کیا کرے، گٹھلی نکال کے تو علی کے سامنے رکھتے جاوے۔ تو جب یہ کھجوریں ختم ہو گئی تو اتنا بڑا ڈھیر گٹھلیوں کا علی کے سامنے تھا۔ تو مولا کو کہتے ہیں، یا علی، اب تو ساری کھجوریں کھا گئے۔ مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو گٹھلیاں نکال کے رکھ دی، آپ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے۔ جوک کیا۔ بی بی فاطمہ کو بٹھایا، فرمایا، بیٹی، میں نے تیرا ہاتھ اس شخص کو دیا ہے کہ جو میرے سے بھی بلند ہے۔ تیرا شوہر، اس کا درجہ میرے سے بھی بڑا ہے۔ خدا کی تمام مخلوقات کے اندر اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اس کی خدمت کرو، اس کا حکم مانو۔ اس قسم کی بہت سی نصیحت کی باتیں فرمائیں۔ علی کو ایک لفظ نہیں کہا۔ پانی لانے کے لیے فرمان کیا، حضرت بی بی فاطمہ پیالہ بھر کے پانی لائیں، رسول پاک نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا اور اس سے بی بی فاطمہ کو چھانٹا دیا اور فرمایا، حضرت علی کو کہا تھوڑا پانی آپ پیو، باقی کا بی بی فاطمہ نے پیا۔ علی کو چھانٹا نہیں دیا۔ دعا دے کے حضور کھڑے ہوئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا، کل تم یہاں رابعہ کے گھر جانا۔ رابعہ نام کی ایک غریب عورت تھی مدینے میں، اس کا جو شوہر تھا وہ لکڑی کا کام، یعنی لکڑی کاٹنے کا کام کرتا تھا، جس کو لکڑہارا کہتے ہیں، اور گجراتی میں اس کو کٹھیارا کہتے ہیں۔ روزے کے اندر کٹھیارے کی پہلے کہانی پڑھی جاتی تھی، مگر وہ کہانی ہمارے مذہب کے ساتھ مطابق نہیں ہوتی تھی۔ 1946 کے اندر میں نے امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک عریضہ بھیجا تھا کہ یہ جو کہانی ہے اس کا ہمارے مذہب کے اندر سے کوئی بھی ریفرنس کہیں ملتی نہیں، اور کہانی کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے مذہب کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتا۔ کہانی میں یہ تھا کہ ایک دفعہ لکڑہارا کٹھیارا ساتویں کا روزہ بھول گیا، جس کو ہم مولا کا روزہ کہتے ہیں، تو مولا نے اس کو برباد کر دیا، جیل میں ڈالا، گھر جل گیا، چوری ہو گئی۔ میں نے سرکار کو لکھا، میں بولا، خداوند
ہمارے مذہب کے اندر تو مولا ہمارا بڑا رحیم ہے. ہمارا مولا تو گناہ بھول چک معاف کر دیتا ہے. کبھی جان بوجھ کے بھی کچھ ہو گیا تو ہم معافی مانگتے ہیں تو تو بخشن ہار ہے. لیکن لکڑ ہارا بیچارہ بھول گئے, جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا. امام سلطان محمد شاہ نے میری اس عریضی کو ایسوسی ایشن کے پاس بھیج دیا. بہت برسوں تک اس کی کورسپونڈنس چلتی رہی. آخر پھر اس وارے کے اندر یہ وارتا جو کہانی بند کر دی گئی, اور وہ کہانی ہمارے مذہب کی تھی بھی نہیں. ہم اب مولا کا کلام پڑھتے ہیں, فرمان پڑھتے ہیں, تسبیح نکالتے ہیں. تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا, بیٹی تم رابعہ کٹھیاری کے گھر پہ جاؤ, اس کے پاس بیٹھ کے بہت سی نصیحتیں ملیں گی. دوسرے دن بی بی فاطمہ ایک داسی کو لے کے گئی اس کے گھر پہ. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ تو داسی نوکرانی نے کہا کہ زہرہ بتول ہیں. بی بی فاطمہ کا لقب ہے زہرہ بتول. وہ کہنے لگی, میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ میرے گھر پہ رسول پاک کی بیٹی آئی, مگر بہت افسوس ہے میں نے شوہر سے رضا نہیں مانگی کہ گھر کھول کے اس کو اندر داخل کروں. میری عرض کرو, میں معافی مانگتی ہوں, آج چلے جاؤ, کل آنا. بی بی فاطمہ کو ذرا ناراضگی محسوس ہوئی, لیکن پھر دوسرے دن گئی. شام کو اس کا شوہر آیا, کھانا پینا رات کا کھا کے, نماز وغیرہ پڑھ کے کہتی ہے کہ آج بی بی فاطمہ گھر پہ آئی تھی, لیٹا ہوا تھا, کھڑا ہو گیا, بیٹھ کے کہتے ہوئے, بی بی فاطمہ ہمارے گھر آئی تھی؟ کہنے لگی, ہاں. تم نے اچھی طرح خدمت کی؟ کہتی, نہیں. کیوں؟ میں نے تو دروازہ بھی نہیں کھولا. ارے رسول اللہ کی بیٹی, ہمارے گھر تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ کہنے لگی, ہاں, تیری اجازت نہیں لی تھی. اس چیز میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے, خصوصاً عورتوں کو, مردوں کو بھی. دیکھو کلامیں بہت خدمت کرنا. دوسرے دن بی بی فاطمہ لوٹ کے آئیں, دروازہ کھولا, بڑی خدمت گزاری کی. لمبی کہانی ہو گئی ہے, میں آپ کو شارٹ میں کہوں. اس رابعہ کی پیٹھ کے اوپر ایک بڑا پتھر بنا ہوا تھا, جس کو ہم چکی کا پتھر کہتے ہیں. گھر کے اندر جو گھنٹی ہوتی ہے اس کا ایک اوپر کا پتھر اس نے باندھ رکھا تھا, اور یہ کام گھر کا کر رہی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں, رابعہ اتنا وزنی پتھر تم نے باندھ رکھا ہے اور گھر کا کام کر رہی ہو؟ کہتی ہے, یا سیدہ, میرا شوہر اس وقت دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر لکڑیوں کا وزن اٹھا کے سر پہ چلا آتا ہے, تو اس کی تطابق میں نے بھی ایک وزن اٹھا رکھا ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے شوہر کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. میں گھر پہ بیٹھی ہوں, وہ جنگل میں کتنا دکھ اٹھا رہا ہے ہماری روزی کے لیے. بی بی فاطمہ کو بہت احساس ہوا. ایسی بہت سی باتیں ہیں اس کی اور بھی. تو حضرت بی بی فاطمہ نے اس رابعہ سے بہت کچھ سیکھا. رسول اکرم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر جو داخل ہوگا تو وہ بی بی فاطمہ ہوں گی. اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جنت میں داخل ہوں گی, مگر اونٹ کی مہار رابعہ نے پکڑی ہوگی. پتہ ہے کیا مطلب اس کا؟ کہ فاطمہ سے بھی پہلے رابعہ جنت میں داخل ہوگی, پھر بی بی فاطمہ جائیں گی. یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے مذہب کا کوئی اصول نہیں, ایسا کوئی فرض نہیں. جس طرح سے ہم چاند اگر جمعے کو آئے
اور ہم جس کو بیج کہتے ہیں، بیج کا روزہ برس میں تقریباً 2 دفعہ آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے 6-7 برس میں 1 دفعہ کہ 13 دفعہ چاند رات آتی ہے. تب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ 3 روزے ہو جاتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں نا بلو مون. تو بلو مون کا مطلب 6-7 برس کے بعد جب یہ 13 چاند رات ایک برس میں ہوتی ہیں تو وہ 13th چاند رات جو ہے اس کو بلو مون کہتے ہیں. لیکن برس میں 2 شکرواری بیج ہمارے اوپر فرض ہے. اس طرح یہ روزہ فرض نہیں، یہ پرسنل منت ہے، ٹیک ہے. مگر جس نے 1 دفعہ یہ ٹیک لے لی تو اس کو نبھانا چاہیے. عام طور پہ عورتیں یہ ٹیک لیتی ہیں کہ گھر کے اندر شوہر صاحب دماغ ٹھکانے رکھ کے آئیں، گرم نہ ہوئیں، گڑبڑ نہ کریں. کبھی کھانا لیٹ ہو گیا تو چیختے چلاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکی ہوتی ہے. تو گھر میں ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو، شوہر بیوی کا نہ ہو، بچوں کے ساتھ ٹھیک رہے، خاندان کٹمب کے اندر سلامتی رہے، پیس رہے، سکھ رہے، اتفاق رہے. اس نیت سے، منت سے ہماری بڑی بوڑھیاں، دادیاں، نانیاں یہ 7 ماہ کا روزہ رکھتی تھی. مردوں کے اندر یہ روزہ بہت کم تھا. ہو سکتا ہے شاید مرد رکھتے ہیں کیونکہ بیوی گھر کے اندر کچھ ایسی ہوگی زبردست، تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے انہوں نے بھی منت مانگ لی. لیکن 1 دفعہ کبھی ٹیک رکھ لی تو پھر اس کو ساری زندگی نبھاؤ. ہو سکتا ہے کبھی آپ سفر پہ ہو اور بھول گئے تو خدا معاف کرتا ہے، اس کی معافی لے لینی چاہیے. یہ روزہ پرسنل منت ہے، ایک قسم کی ٹیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی جو خدا بناتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جوڑا میں بناتا ہوں. یعنی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ چیز ملتی ہے. تو میاں بیوی کے اندر، آپس کے اندر دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے شوہر اس کا مرشد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرشد صاحب جو چاہیں کرتے ہوئے اور مرید صاحبہ بیچاری دکھ اٹھاتی ہوئے، یہ نہیں. ہمارے مذہب کے اندر عورت مرد کے سلوک اور تعلق کے اوپر گنان میں ایک پاٹ ہے. ہمارے مذہب میں بہت سی چیزیں ہیں، قریباً سب چیزیں ہیں، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے. اے جی پروش ناری رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم. جی پروش ناری نو ایک جے دھرم کا ایک فرض ہے. دھرم کا مطلب مذہب نہیں، دھرم یعنی ڈیوٹی، فرض. جہاں جہاں بھی آپ کو گنانوں کے اندر دھرم کا لفظ ملے اس کا مطلب تمہارا فرض. عورت مرد دونوں کا یکساں فرض ہے. رکھو کھمیاں، ایک دوسرے کی چیز کو برداشت کر لو. دونوں طرف برداشت ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں سہنشیلتا، صبر، ٹالرنس. ایک دوسرے کی ٹالرنس رکھو گے تو فرمایا تم کو تمہارے اعمال نہیں لگیں گے. یعنی بد اعمالی کا مطلب ہے رکھو کھمیاں تو نہ لاگے کرم، تم کو سزا نہیں ملے گی. ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے مذہب کی ہم جس کو کہتے ہیں پیشنس، ٹالرنس، حلیمی،
नरमी, सहनशीलता, कुव्वत बर्दाश्त से मिली है। वो कोई दुकानदारी नहीं। दुकानदारी के अंदर झगड़े हो जाते हैं तो नौकर सेठ से जुदा हो जाता है, सेठ नौकर से जुदा हो जाता है, दो पार्टनर होते हैं, जुदे हो जाते हैं। मगर शादीशुदा जिंदगी को आप दुकानदारी की तरह मत उठाओ। अलबत्ता इस्लाम के अंदर तिलाक को जायज कहा गया है, लेकिन साथ साथ अल्लाह के रसूल ने तिलाक को अच्छा नहीं समझा, नापसंद किया। खास हालतों के अंदर ही तिलाक की इजाजत दी गई, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करके तिलाक ले लेना हमारे मजहब में बराबर नहीं। एक दूसरे का हक रखो, आपस में मोहब्बत से रहो। औरत मर्द का ताल्लुक जो अल्लाह ने पैदा किया है वो सारी इंसानी हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक चीज है। छोटी छोटी बातों के ऊपर घरों में झगड़े नहीं होने चाहिए। कभी एक शख्स गुस्से हो गया तो दूसरा चुप हो जाए। मर्द को यह ख्याल होना चाहिए, हमारी ईस्टर्न कल्चर के अंदर मर्द ज्यादा जालिम है, औरत के ऊपर ज्यादा जुल्म करता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अरबस्तान, आप इन इलाकों का मुसाफरी सफर करो, हिंदुओं में या मुसलमानों के अंदर मेजोरिटी औरत ज्यादा दुखी है, और ये चीज बराबर नहीं। रसूल अकरम के जमाने के अंदर औरतों को बहुत हक थे, जो बाद में मुल्ला ने छीन लिए। मगर रसूल ने और अल्लाह ने औरत मर्द दोनों को यकसा हक दिए हैं और उनको साथ रखा है। साथ रहो, शादीशुदा घरेलू जिंदगी को सुखी बनाओ, तो आपको उसका रूहानी फायदा पहुंचेगा। जो मोमन है, औरत मर्द अगर दोनों मोमन है, तो उनकी दुनिया भी आराम और सुख की है, उनका दीन भी अच्छा है। दुनिया और दीन दोनों को अच्छा बनाओ, और वो हमेशा अच्छाइयां नेक अमाल से होती हैं। शोहर शराब पी के घर पे आया, मार धाड़ किया, वो तो कुत्ते की तरह है, वो तो शोहर के लायक नहीं। फिर भी हमारी औरतें ऐसे शोहर को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, काम काज कुछ नहीं करता, निखट्टू है, मगर औरत है बेचारी, मशीन चला के, कपड़े सी के, दूसरों के बर्तन साफ करके भी घर निभा रही हैं। हमारी औरतें मर्दों से ज्यादा अच्छी हैं। मैं जानता हूं इस चीज को, मेरे पास इस किस्म के बहुत से वाकयात आते रहते हैं हर जगह। हमारी कौम के अंदर मर्द ज्यादा जालिम है बनिस्बत औरत के, और वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐ मर्दों, ये न समझना कि औरतों ने मुझे कुछ बिरयानी खिला दी है तो मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं तो हक बात कहता हूं। अपना घर ठीक करो, पाक नेक बनो, आपकी औलाद भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। जिस घर के अंदर माँ बाप लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। ये बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं तो दोनों में से, माँ या बाप दोनों में से किसी एक को नफरत करते हैं, शायद मुंह से न बोले। जब भी बाप माँ को मारता है या कभी माँ बाप के ऊपर जुल्म करती, तो बच्चों के अंदर छोटी उम्र से, अगर से वो समझदार नहीं, वो 2 या 2.5 बरस की उम्र भी होगी तो भी बच्चे के ऊपर मेंटल इफेक्ट हो जाता है। वो इंप्रेशन ले लेते हैं जो रिकॉर्ड होता है, और उनको पता नहीं रहता। साइकोलॉजिकली वो दोनों में से किसी एक को हेट करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बाप और माँ दोनों के ऊपर अपनी औलाद को नेक बनाने का अल्लाह ने फर्ज रखा है। मोमन की औलाद मोमन होनी चाहिए। अपने आप के अंदर कुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस पैदा करो। कोई एक दफा तकलीफ हो गई है
تو اس کو برداشت کر لو، دوسری تیسری دفعہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ڈھونڈو. اگر بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر کی، سائیکیاٹرسٹ کی، سائیکولوجسٹ کی، کسی مشنری کی، مکھی صاحب کی، کوئی وڈیل کی، اپنے کٹمب میں کسی بزرگ کی صلاح لو، مشورہ لو. لیکن اپنا گھر اچھا رکھو. 7 ماہ کے روزے کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اور سوا پہر کا روزہ رکھ کے منت مانگتے ہیں کہ خدا تعالی ہمارے گھر کے اندر صلاح، مشورہ، محبت، اتفاق، اتحاد رکھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایسا عمل بھی کرنا چاہیے، دونوں کو برداشت رکھنی چاہیے. عبادت کرو، نیک عمل کرو، روزی روزگار پیدا کرو. خود غرضی اور سیلفش پنا کٹمب، قبیلے میں، فیملی میں نہیں چلتا. ایک دوسرے کے لیے قربانی کا مادہ پیدا کرو. ٹالرنس تو ہے ہی، اور ٹالرنس کے ساتھ قربانی بھی کبھی ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے ایسی بہت سی فیملیاں دیکھی ہیں کہ باپ گزر گیا ہے تو بڑے بھائی نے اسکول چھوڑ دی، ساری فیملی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا، چھوٹے بھائیوں کو اچھی تعلیم وغیرہ دی، وہ مالدار ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے، یہ بیچارہ غریب اور اسی طرح سے رہ گیا. مگر پھر بھی اس نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی خدا کے دربار کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کا بدلہ اس کی اولاد کو خدا دے گا. فیملی کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس یہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں. اور یہ چیزیں جہاں فیملیاں اچھی ہوتی ہیں وہاں مذہب اور جماعت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. فیملی کے جھگڑے جماعت میں آتے ہیں، اس لیے جماعت کمزور ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر بہت سے طلاق ہوتے رہے تو جماعت کمزور ہو جائے گی. ٹالرنس پیدا کر، برداشت کرو، اور جتنی برداشت کرو گے دینداروں آپ کو بہت فائدہ رہے گا. حسن بغدادی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، زبردست عالم بھی تھے، بڑے روحانی شخص تھے، بڑی کرامتیں کرتے تھے. ایک آدمی نے دمشق میں رہتا تھا، ان کا نام سنا، بغداد آیا. پوچھتے 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 شہر کے باہر ایک چھوٹی سی جھونپڑی، مٹی کا گھر تھا. لوگوں نے کہا حسن وہاں رہتے ہیں. اس کے خیال کے اندر جس شخص کی ایسی روحانی کرامتیں ہیں وہ کیسا ہوگا. یہ اپنے تخیل میں، امیجنیشن میں گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھولا، ایک بھبکے دار عورت. کیا ہے؟ ڈر کے بیچارہ. حسن بغدادی کا گھر؟ یا ہاں، وہ بدماش، وہ گیا ہوا ہے باہر، اس کو مل نہیں آئے. پھٹ دروازہ بند کر دیا. اس کو 2 منٹ تک تو سود بھی نہ آئی. واپس آیا، کوئی شخص دیکھ رہا تھا، یہ اس کی عورت ہے. سوچ میں پڑا، ایسا کرامتی آدمی اور یہ ڈائن جیسی، ڈاکن جیسی عورت. اس کو پوچھا کہ بھئی حسن صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ کہتا لکڑیاں کاٹتے ہیں. یہ جنگل میں گیا ہوگا، دوپہر کے بعد آیا کرتا ہے. یہ جنگل میں گیا، بولا میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ملاقات تو کروں گا. پیچھے پیچھے جنگل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ، لمبی داڑھی، زلفیں لمبی لمبی، ہاتھ میں تسبیح، ایک شیر کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چلا آتا ہے. سمجھ تو گیا کہ یہی ہونا چاہیے، لیکن شیر کو دیکھ کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. اور درخت کے نیچے جب آئے تو حسن بغدادی تھا. یہ اوپر کہا بیٹے نیچے آ جاؤ، یہ کتا ہے میرے ساتھ، گدھے کی طرح ہے. کہتے صاحب یہ شیر ہے. ہاں ہاں تم نیچے آؤ. نیچے آیا، سلام کیا. دمشق سے آئے ہو؟
جی میرے گھر گئے تھے جی، وہ شیرنی کو دیکھا میرے گھر پہ، چپ ہو گیا۔ دیکھو بیٹے، میں اس شیرنی کا سب دکھ اٹھاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، تو یہ شیر اللہ نے میرے تابع میں کر رکھا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں گدھا خرید سکوں، تو اللہ نے شیر کو بھیج دیا، یہ ہر روز میری لکڑیاں لے آتا ہے، میں لکڑیاں اتار دوں گا، یہ جنگل میں واپس چلے جائے گا، پھر صبح میں جب جنگل میں جاؤں گا تو میرا انتظار کرے گا، میں لکڑیاں کاٹ کے اس کے اوپر لاد دیتا ہوں، یہ گھر چھوڑ جاتا ہے۔ تم کبھی گھر کی شیرنی کو برداشت کر لو گے تو دنیا کے شیر تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ یہ میری نصیحت ہے۔ سلام کر کے چلا گیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دنیا کے اندر کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انبناؤ ہوتی ہے۔ برداشت کرو، جھگڑا مت کرو۔ اس کے دکھ کبھی اٹھا لو گے، وہ پہلے جنم کی اکاؤنٹ کی باتیں ہیں، بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، دوسری دفعہ پکڑے جاؤ گے۔ جو آدمی جیل توڑ کے بھاگ جاتا ہے پولیس واپس پکڑتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں، سزا تو پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے کبھی گھر کے اندر کوئی ایک آدھ ایسا ہے تو دینداروں اس کو برداشت کر لو، اس کے لیے دعا مانگو، تو خدا اس کو اچھا بھی کر دے گا اور تمہارا بدلہ بھی چکایا جائے گا۔ اس کے اندر ایک چیز میں ضرور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو کہتا ہوں کہ خدا نے دنیا کے اندر عورت مرد کو اس طرح بنایا ہے کہ عورت کو زیادہ دکھ ہیں قدرتی طور پہ بنسبت مرد کے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو کچھ بھی دنیا کے اندر اگر تم برداشت کر کے خدا کا آسرا لگا کے اپنی گھر قبیلے کو سکھ شانتی سے رکھو گی تو انشاءاللہ اس کا بہت نیک بدلہ تم کو بڑی عمر میں بھی ملے گا اور بعد موت کے بھی ملے گا۔ یہ روزہ رکھو، اگر ٹیک لی ہوئی ہے، اور کبھی ٹیک نہیں تو تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں، مگر جو کوئی بھی ٹیک، روزہ نہیں کوئی اور بھی چیز، کبھی بھی کوئی منت مانگتے ہو تو اپنی منت کو پورا کرو، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ مولا ضرور دکھ دور کرے گا۔ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں خیر و برکت دے، ہر بلا دور کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کے من کو سکھ شانتی دے، گھروں قبیلوں میں جماعتوں میں اتفاق محبت دے۔ مولانا حضرت امام دستمن سکریت میں آپ کو پورا رکھے، عبادت میں پورا رکھے، فرمان بردار بنائے۔ مولا آپ کو دنیا کے اندر خوشیاں دے، آپ کو، آپ کی اولاد کو ہمیشہ اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے۔ زہر باتوں بیدار نصیب کرے۔